میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جب تراویح شروع کی تو کہا یہ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے، ٹھیک، جبکہ میں نے تو بدعت کے تعلق سے یہ کہا کہ بدعت ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کی وضاحت کر دو اس کی کہ اچھی بدعت کیا اور انہوں نے کیوں کہا تھا۔ صرف یہی نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پہلی بار قرآن کا نسخہ جب لکھا اور جمع کیا، لکھا تو پہلے بھی گیا تھا رسول اللہ، لیکن جب جمع ہوا تو دیکھ کر کہا تھا یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ تو اس کا کیا معنی؟ میں نے تو کہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، پھر یہ کیا معنی؟ آئیے میں اس کی وضاحت کروں۔ ہر چیز کے، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہر لفظ کے کم از کم دو معنی تو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کئی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈکشنری میننگ، اور ایک معنی ہوتا ہے اصطلاحی ٹرمینالوجیکل میننگ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ڈکشنری میننگ کسی لفظ کا کچھ ہوتا ہے، ٹرمینالوجی میں اس کا میننگ کچھ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کرنٹ، ایک مثال کے طور پر لیجیے۔ اب اگر ڈکشنری میننگ کرنٹ لیں تو ایک ہوں گا، ٹرمینالوجیکل میننگ کیا ہوگا؟ اگر میں کہوں کرنٹ تو جو الیکٹریکل انجینئرس ہے، الیکٹریسٹی بولتے ہیں فلو آف نیوٹرانس اینڈ پروٹونس، کرنٹ۔ اچھا، جو لوگ بینکنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹس۔ جو لوگ اوشنولوجی سے، اوشنوگرافی سے، جو سمندروں کا علم ہوتا ہے تو وہ کیا؟ ہائی کرنٹس اینڈ نو کرنٹس، مطلب لو ٹائڈز اینڈ ہائی ٹائڈز، ٹھیک۔ اور عام زبان میں بولے بہت ہی کرنٹ ہے تو آپ سمجھ جائیے کیا معنی ہے۔ اصطلاح ڈکشنری میننگ، ٹرمینالوجیکل میننگ چینج ہوتے ہیں نا، چینج ہوتے ہیں نا، مطلب بہت ہی عجیب آدمی ہے، ناچتے رہتا، سنتا ہی نہیں، بھاگتے رہتا ادھر ادھر گلگل، ہے نا، اسی طرح کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے دو۔ اسی طرح عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق نے جو لفظ استعمال کی، یہ بہت اچھی بدعت ہے، وہ ٹرمینالوجیکل بدعت نہیں تھی، مطلب شریعت کے اصطلاح میں جس کو بدعت کہتے وہ تو حرام ہے، وہ نہیں تھا، بلکہ وہ لغت کے معنی میں کہہ رہے تھے، جس کا بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، نئی چیز، ہے نا۔ بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نئی چیز۔ تو دنیا میں بدعت مستحب ہے۔ آپ بولیں گے کیا؟ نئی نئی چیزیں بنائیے نا، نئی نئی گاڑیاں، نئے نئے کپڑے، نئے نئے ایجادات، نئے نئے گھر، درست ہے۔ دین میں بدعت، تو وہاں جو عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ یہ اچھی بدعت ہے قرآن کو دیکھ کر، یا تراویح جو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا آپ نے تاکہ لوگ پہلے جماعت سے نہیں پڑھتے تھے جماعت پہ، تو کہا یہ اچھی بدعت ہے۔ تو یہ کون سی بدعت ہے؟ وہ بدعت نہیں جو اصطلاح میں ہوتی ہے، شریعت کے معنوں میں بدعت ہے، جو ڈکشنری میننگ ہوتی ہے بدعت، اکل بدعت مطلب نئی چیز، نئی چیز، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں ایسا کوئی نئی چیز ہو جو اگر لغت کے اعتبار سے ہو تو وہ درست ہے، لیکن اصطلاح میں نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اول بولے تو کیا؟ آپ کو اصطلاح میں بولی کلاس اول، بچہ اول نمبر پر آیا ہے نا، یہ ہوتا۔ لیکن اگر اس کو شریعت کے اصطلاح میں یہ کہلا اول اللہ کے لیے تو الگ معنی ہو گیا نا، تو بچے کا نام عبد الاول رکھنا پڑے گا آپ کو، پھر یا عبد الاخر رکھنا پڑے گا، اول نہیں بول سکتے پھر، اس لیے کہ یہاں اصطلاحی معنی نہیں، ڈکشنری میننگ کیا؟ اول کا معنی فرسٹ، ٹھیک۔ لیکن جب اصطلاح میں آ جائیں گے، اللہ کے اسماء و صفات میں اول آئیں گا تو اس کا معنی فرسٹ اس اعتبار نہیں، بلکہ اللہ کا یہ نام ہے جو شروع سے ہے والآخر آخر تک رہنے والا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایسا ہوتا ہے ڈکشنری میننگ، ٹرمینالوجیکل میننگ، لغت کا معنی، اصطلاحی معنی۔ تو یہاں ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب جو اچھی بدعت کہہ رہے، جو نماز کو انہوں نے جمع کیا تراویح کے لیے یا قرآن پہ، تو یہ جو ہے ڈکشنری میننگ ہے، اصطلاحی معنوں میں شریعت کے اندر بدعت حرام ہے، کل بدعت ضلالہ، ٹھیک۔ رحمہ اللہ بھائی نے کہا کہ جب بدعت اگر کوئی چیز ہو تو پہلے سنت تو اللہ کے رسول کی دیکھی جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں پھر خلفاء راشدین۔ یہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب سنت کا معاملہ ہو اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو پھر خلفاء راشدین کی ترجیح تو یہی ہوں گی، لیکن عموماً خلفاء راشدین کی سنت ہم وہاں لیتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ملتی ہے، ٹھیک۔ اب بہرحال بھائی نے یہ کہا کہ پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 20 رکعت کی تراویح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے اس بات کی وضاحت کر دوں، تاریخی اعتبار سے یا حدیث کے علم کے اعتبار سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوری زندگی میں نماز تراویح 20 رکعت پہ جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایتیں آتی ہیں کہ عمر نے ہم کو 20 رکعت پہ جمع کیا، عمر نے ہم کو 20 پہ جمع کیا، ان روایتوں کے تعلق سے آتا ہے وہ سخت ضعیف ہے، بلکہ جو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا جس نے عمر نے جو ہے ہم کو جو ہے 20 رکعت پہ جمع کیا، اس راوی کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 2.5 سال بعد پیدا ہوا ہو، جو کہتا ہے کہ میں نے عمر کو 20 رکعت پہ لوگوں کو جمع کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بولے نہیں صحیح ضعیف کچھ نہیں رہتا، سب چلتا ہے، حدیث رہتی ہے، حدیث رہتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، حدیث ہے تو اس اعتبار سے، لیکن کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس نماز کو نفل سمجھتا اور اس کے اعتبار سے 8 کیا 20 کیا 50 کیا 28 کیا رات بھر بھی پڑھتا رہے تو کوئی حرج نہیں،
ٹھیک. لیکن جہاں تک سنت کا معاملہ ہے وہ 8 اور 3 11 رکعت ہے. لیکن کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ دیگر صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے زائد رکعتیں پڑھی. تو پھر آپ اس میں پڑھیے 8 پڑھیے، پھر رات میں اور 20 پڑھیے یا 20 پڑھیے، رات میں تہجد میں 8 اور پڑھیے 28 پڑھیے، یا رات بھر پڑھتے رہے، وہ آپ کا ذاتی عمل ہے. یہ جھگڑے کا موضوع نہ بنے، ہمارے اور تمہارے آدمی کا موضوع نہ بنے، بلکہ ہم کسی بھی مسئلے میں جب اختلاف ہو تو سنجیدگی سے اس کو حل کرنے کی یا اس کے تہ تک پہنچنے کی یا اس پر کیسے عمل کرو اس تک نیت سے جائیں. یہ نہیں کہ تو کیا کرتا میں کیا کرتا، تم لوگ کیا کرتے ہم کیا کرتے، اپنی جماعت والے کیا کرتے ان کی جماعت، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس کو سنجیدگی سے لے کر آپ جا کر دیکھیے. اور اگر آپ کو ملتا ہے کہ بھائی میرے نزدیک تو 20 صحیح ہے، تو میں کہوں گا پڑھتے رہیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، پڑھیے آپ. اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں 8 تو مل ہی رہی ہے اور جس پہ اتفاق ہے تو میرا آپ 8 پڑھ لیجیے. اس کے علاوہ لیکن کوئی پڑھتا ہے تو آپ تنقید مت کرو کہ ہاں دیکھو سنت سے تو 8 ہے. تم اس لیے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض تھی، امت پر یہ نماز فرض نہیں نفل کا درجہ رکھتی، تو لہٰذا نفل میں اختیار ہے آپ کو 8 کیا 18 کیا اور 28 کیا اور رات بھر میں جتنے ہو سکتے آپ پڑھیے. اس میں بہرحال انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے.